नावल मोहब्बत दिल का दरीचा। किस्त नंबर 2। ज़ात कमरे की बालकोनी में कर्फ लगा सफ़ेद सूट, वही जो दरगाह पर पहन कर गया था, ज़ैब तन किए मुस्कुरा रहा था। तभी ज़ार अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है, बाबा का नाश्ता हराम करके भाईजान मुस्कुरा रहे हैं? वो मजाक से बोला। बाबा जान को तुमने नाश्ता करवा दिया है? वो यूं ही खड़ा रहा। कोई शर्म करो। वो उसके साथ खड़ा हुआ। नहीं आ रही। वो डीठ बन गया। वैसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो फिर से मौजू पे आया था। ज़रफ़शां उसके बाजुओं की गिरफ्त में आंखें मूंदे गिरी थी। ज़रफ़शां, वो माजी में खो सा गया। वो वापिस आ जाएं, गिर जाएंगे। वो चुटकी बजा कर बोला। वो गुड़िया जैसी थी, दूध सी सफ़ेद रंगत और नाजुक सा वजूद। मैंने उसे थामा तो लगा रुई का कोई गाला है। ज़रा सा जोर लगा तो ज़मीन आसमान उसकी तकलीफ़ पर मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इसका दागा मेरे दागे के ऊपर था। गहरी सब्ज़ आंखें, उसके चेहरे में मुमासलत थी। न जाने किससे, मगर बहुत शनासा चेहरा था। वो सहर ज़दा सा बोल रहा था, जबकि ज़ार हंसी दबा रहा था। थामा, बात यहाँ तक पहुँच गई है। वो एकदम बोला तो तलस्म टूटा। बकवास ना करो, आज पहली बार मिला हूँ। वो इसे धक्का देते हुए बोला। पहली बार में थाम लिया, अगली बार क्या करोगे? वो शरारत से बोला। नज़रें झुका लूँगा। उसका चेहरा इतना पाक और मुकद्दस है कि अगर मैंने इसे दोबारा देखा तो वो मैली हो जाएगी। वो एक बार फिर तसम से जुड़ गया। या अल्लाह, मेरा अच्छा खासा पीरज़ादा इतना रोमांटिक कैसे हो गया? वो हैरत से बोला। तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम मेरे गुस्से से वाकिफ़ हो। वो तंबिया करता बोला। अच्छा, जा रहा हूँ। वो अंदर की तरफ मुड़ गया, फिर रुका, मुड़ा और शरारत से कहा, नाम तो बता दो। ठहरो, बताता हूँ मैं नाम। वो उसके पीछे बालकनी से भागने लगा कि इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ार, दरवाज़ा खोलो यार, वो बेबसी से बोला। पहले सॉरी बोले मुझसे। वो बाहर मज़े से खड़ा उसके कमरे के ड्रेसिंग टेबल से उसका पसंदीदा परफ्यूम उठा उठा कर देख रहा था। ज़ार, नीचे रखो इसे। वो खिड़की पे खड़ा था। यार, नाम तो बताएं या सॉरी बोलें? वो परफ्यूम खुद पे छिड़कता बोला। सॉरी। उसने सॉरी कहा तो ज़ार के हाथ से परफ्यूम छूटते छूटते बचा। क्या कहा? ज़ाद एहराशा ने। सॉरी कहा? हाय, मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मैं गश खा कर गिर पड़ूंगा। कोई तो मुझे बचाओ। वो दिल पर हाथ रखे बोल रहा था। खोलो उसे। ज़ाद ने थोड़ा गुस्से से कहा तो उसने बालकनी के शीशे का दरवाज़ा खोल दिया। भाई, मैंने कसम से आज इतने सालों में पहली बार सुना कि आपने लफ्ज़ सॉरी बोला। वो हैरत से बोला। तुम जो इस सॉरी के बदले मांग रहे थे, वो इस अनाज से ज़्यादा कीमती था जो मैं अपने सर पर बिठा कर रखता हूँ। मैं ख़ुतबी इंसान हूँ, अना का पुजारी, मगर मोहब्बत के मामले में मेरी अना बाढ़ में जाए। वो दाड़ कर बोला। आखिर ऐसा भी क्या है? नाम ही पूछा था। वो कानों पर हाथ रखता बोला। इसका नाम मेरी मोहब्बत की अमानत है। जानते हो मोहब्बत क्या होती है? वो जिसमें अकीदत शामिल हो, जो मजबूर कर दे कि कागज़ का वर्क भी गिलाफ में बंधा होने के बावजूद घर की सब ऊंची जगह पे हो। मैं शिरक करने को नहीं कह रहा, मुमासलत की बात कर रहा हूँ। हमें मोहब्बत है ना कुरान से, तभी बावजूद इसको छूते हैं, गुलाफ में लपेटते हैं, ठहर ठहर कर पढ़ते हैं, इसे दिल में रखते हैं और घर का सबसे ऊंचा मुकाम देते हैं। ऐसे ही मोहब्बत इंसान से होती है, क्योंकि हकीकत में मोहब्बत का जज्बात ऐसा ही होता है। बस बावजू नहीं रहना पड़ता, वरना इसका नाम इसकी ज़ात को, उसके तसव्वुर को अपने दिल में सुनहरी गुलाफ में लपेटकर दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पर रखना पड़ता है। तभी मोहब्बतें पाकीज़ा रहती हैं। वो अकीदत से बोला। मुझे लगता है आप सहर ज़दा हैं, दिल में उतरने के फ़न से वाकफ़। जब आप बोलते हैं आपका लहजा सामिया को रोक लेता है। वो उसकी तारीफ़ करने लगा। क्योंकि मैं एक तवाइफ का बेटा हूँ, वो दुख से बोला। नहीं, इसलिए क्योंकि आप अहराज शाह के पोते हैं। इसने इसे मुस्कुरा कर देखा। ज़हरा, एक बात पूछें हम आपसे? ज़रफ़शां ने अपने बिस्तर पर उल्टे लेटे किताब हाथ में लिए बिस्तर के साथ उसके पैरों को धोती लड़की से पूछा। जी ज़रफ़शां बीबी, कहिए। वो उसके पैरों पर अड़क गुलाब डालते हुए बोली।
ہم سب لڑکیوں کی طرح باہر محفل میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اور یہ کیا، امو ہمیں ہر وقت اس کمرے میں بند رکھتی ہیں اور پھر ہمیں اوپر والے پورشن میں بھیج دیتی ہیں۔ ہم تنگ آ گئے ہیں اس زندگی سے۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھی اور گھومنے لگی۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی ویسے ہی زرق برق لباس پہنے یوں ہی ناچتے جائیں گھنگرو باندھ کے۔ تراخ اس کے نازک سے گال پر ایک تھپڑ یوں آن پڑا کہ اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی نے اس نازک سے گلاب کو ہاتھ سے مسل کر کملا دیا ہو۔ وہ ایک لمحے کو ڈر گئی۔ باہر جائیے، چمن بیگم نے داڑ کر زہرا کو باہر جانے کا کہا تو وہ گھبرائی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ چمن بائی نے دروازہ بند کر کے چٹکی چڑھا دی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں، کیا چاہتی ہیں؟ کہ ہم آپ کو زرق برق لباس پہنا کر آپ ان پیروں میں جنہیں ہم نے کبھی پازیب پہننے کی اجازت نہیں دی، ان میں آپ کو گھنگرو پہننے کی اجازت دے دیں؟ اور پھر یہ چہرہ جس پہ اس کوٹھی کے ملازمین کی کبھی نظر نہیں پڑنے دی، اسے لے کر ہم ان ہوس سے بڑے بھوکے کتوں کے سامنے لے جائیں جو عورت کا وجود دیکھ کر اس کی رنگ، نسل، عمر سے ماورا ہو کر اپنی پاکیزہ بیویوں سے غداری کر کے اس کی بوٹی بوٹی نوچنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ کیا چاہتی ہیں آپ کہ ہم آپ کو اس ماحول کا حصہ بنا دیں؟ وہ رو دینے پر تھیں۔ امو جان، وہ روندی آواز میں بولی۔ کیا امو جان؟ ہاں بولیے نا، کیا امو جان؟ چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ وہ اسے کمرے کا دروازہ کھول کر گھسیٹتے ہوئے سب سے نچلے حصے میں لے گئی، جہاں اس کا آنا جانا تو دور، جھانکنا بھی بند تھا۔ اس نے سوائے جروکے سے نظر آنے والے صحن کے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 17 سال سے وہ یہاں تھی، مگر نور محل میں داخل ہونے کے بعد خاص اس کے لیے نیچے والے حصے کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ داخل ہونے کے لیے دروازہ بھی بدل دیا تھا۔ زرفشا کبھی بھی نیچے والے حصے میں نہیں گئی تھی۔ اگر کبھی اس نے کوشش کی تو چھمو راہ میں سوا حائل ہو گئی۔ امو جان چھوڑیے ہمیں، وہ اپنے ہاتھ جو ان کی مضبوط گرفت سے چھڑاتی ہوئی بولی۔ مو اسے نیچے ایک کمرے میں لے آئیں جہاں ڈانس کے بعد فارغ ہوئی لڑکیاں سستا رہی تھیں۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھولا۔ یہ دیکھیں، وہ سب ایک طرف گھنگرو رکھ کر خون نکلتے پیروں پر مرہم رکھ رہی تھی اور ان میں سے ایک رو رہی تھی۔ جائے پوچھیں اس سے، کیا کہا ہے اسے کسی نے؟ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جو درد سے بلبلا رہی تھی ایک دم سب بھول کر انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اس روتی لڑکی کے سامنے بیٹھ گئی۔ ہمیں رونے کی وجہ نہیں چاہیے ہوتی۔ وہ تو بس اس شخص نے، آواز ٹوٹ گئی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رو دی اور زرفشا نے خود کو ایسے محسوس کیا جیسے وہ کسی خون آلود جگہ پر آ گئی ہو جہاں سب دکھوں کی قبر پر ماتم کر رہے ہوں۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے وہاں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا دروازہ بند کر دیا۔ پیرزادہ صاحب، چائے لے لیجیے، سرحا احمد نے اپنے شوہر کو کپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ سرحا، آج ہم گل رخ سے ملے تھے۔ وہ کپ لے کر سامنے کی جانب باغ کی وسعت دیکھنے لگے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ آج صبح وہاں جانے کے لیے ہی گھر سے نکلے تھے۔ وہ بھی کپ لیے ان کے پاس بیٹھ گئیں۔ کبوتروں کا ایک گول بھی پاس ہی دانہ چگ رہا تھا اور باغ کے آخری سرے پر مور اپنی مورنی کے ساتھ دھوپ میں سستا رہا تھا۔ سردیاں اپنے جوبن پر تھی اور موسم کا اثر انسان سے زیادہ پرندوں کو کھا جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے روکا کیوں نہیں ہمیں؟ وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولے۔ گل رخ آپ کی بیوی ہے، ہم چاہے بھی تو یہ حقیقت جھٹلا نہیں سکتے، اور یہ گناہ ہمارا کم ہے کہ ہم نے 17 سال سے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ اگر اماں جان کی ضد نہ ہوتی تو ہم ان کے ہمراہ یہاں زندگی گزارنے کو تیار تھے۔ وہ موروں کو دیکھ رہی تھی جن میں سے ایک مور اب اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے دور جا رہا تھا۔ یہ تو پوچھ لیجئے کہ کیوں گیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے استفسار کریں۔ احمد، اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے مرد کو کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں۔ وہ مسکرا کر پھر سے موروں میں مگن ہو گئی جہاں مورنی اب اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ذات اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بار پھر بے بس نظر آئے۔ جوان خون ہے، پھر حقیقت سے آشنا ہو گیا ہے، بنتا ہے اس کا کہ تجسس کرے اپنی ماں کے بارے میں۔
وہ اب کبوتروں کو دیکھ رہی تھی جو بس ستور دانہ چگ رہے تھے۔ گلرخ نے سوچنے کا وقت مانگا ہے، وہ اسے آگاہ کر رہے تھے۔ اچھا ہو وہ ایک بار مل لے، مگر ایک بات کہوں، وہ انکار کر دے گی، ابھی وہ نہیں ملے گی۔ وہ کپ اٹھا کر اپنے ساتھ اندر لے گئی اور احمد حیران سے کبوتروں کو دیکھنے لگے جو اب تک دانہ چگ رہے تھے۔ کمرے میں جا بجا نوٹس چسپاں تھے۔ درمیان میں راکنگ چیئر کے آگے کمپیوٹر پر کام کرتی ایک لڑکی موجود تھی۔ اس نے اپنے لمبے سیاہ بال بینڈ سے قابو کر رکھے تھے۔ ٹی شرٹ اور پاجامہ زیب تن کیے نیلے آنکھوں والی لڑکی اپنے نین نقش میں بلا کی حسین تھی۔ WS کمان میں اب تھک گئی ہوں اس کیس کو دیکھتے دیکھتے۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اس کے برعکس کم حسین عورت ہاتھ میں فائل دبائے چہرے پر بیزاری لیے بولی، او پلیز نتاشا، تم اس شہر کی بیسٹ وکیل ہو اور ایک معمولی سا کیس ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ وہ چیر کر اس کی طرف مڑی۔ معمولی کیس؟ اریب تیمور نے قتل کیے ہیں محترمہ، 4 قتل، جسٹیفائی کیسے کروں اس بات کو؟ وہ اس کی طرف ابرو اچکا کر دیکھ رہی تھی۔ کل پہلی سماعت ہے اس کیس کی اور تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ میں جسٹیفائی کیسے کروں، جبکہ تمہیں پہلی ہیئرنگ پر باعزت بری کر کے دے رہی ہوں میں۔ وہ اس کی جانب مڑ کر بولی، دیکھو WS، اتنا آسان کیس نہیں ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ نتاشا، تم نے سنا ہے، دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر مڑ گئی۔ تم چاہتی ہو میں کورٹ میں اسے پاگل ثابت کر دوں؟ تم ابھی کورٹ اسے پولیس کسٹڈی میں پاگل خانے چھوڑ آئے گی۔ وہ حیران تھی مگر جلد کہانی کا دوسرا پہلو بتانے لگی۔ اس کی فکر تم مت کرو، وہ اسے کہہ کر پلٹ گئی۔ ٹھیک ہے، جب کیس حل ہے تو میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھی اور نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے نمبر سے کہیں کال ملائی۔ زارا، مجھے تمہیں کام کے سلسلے میں چاہیے۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ اسی وقت اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ WS اسپیکنگ۔ وہ ایک دم اپنی آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ کہیے شاہ، سن رہی ہوں میں۔ وہ مسکرا کر بولی، ایک خطرناک مسکراہٹ، مجھے ایک انفارمیشن چاہیے کسی لڑکی کی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ تو تم بالآخر لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہو؟ وہ کرب سے بولی، نہیں، تم جانتی ہو میں ایسا نہیں ہوں، اور پھر مجھے ایسا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میری بیوی بہت سخت ہے۔ وہ جو کرب میں تھی اٹھ کر ایک دیوار کو دیکھنے لگی جہاں بڑا بڑا لکھا تھا، شاہ صرف اپنی بیوی وائٹ سٹون کا ہے، اب ایسی بھی سخت نہیں ہے، کر لو دوسری شادی، گولی مارنے کے علاوہ تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گی۔ وہ اس کے نام کو چھوتی بولی، وہ پتھر کی سل جب میرے پاس ہو تو موم بن کر پگھل جاتی ہے، اس لیے یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ مار دے گی، مگر اس کی آنکھ کی شکایت وہ میری جان لے لے گی، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ دوسری بیوی کے پاس؟ وہ اب بھی اس کے نام پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، گویا اس کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ ہنس دی۔ اریب کل چھوٹ جائے گا، وہ اسے اطلاع دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوٹ جائے تو اسے دبئی بھیج دینا، اس کی بیوی وہاں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ وہ سوالیہ نظروں سے کمپیوٹر کو دیکھنے لگی۔ ہاں، میں پرسوں آؤں گا، وہ اسے اطلاع دے رہا تھا۔ لڑکی کی تفصیلات بھیج دو، پرسوں اس کی ساری معلومات لے جانا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن کمرہ عدالت میں شدید حبس تھی، سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ کمرہ عدالت کے داخلی دروازے کے ساتھ بنی کھڑکی اور چھت پہ جھولتا پنکھا دونوں سردی کے باعث بند تھے، مگر پرہجوم کمرے میں گرمیوں کی سی شدید حبس اور گھٹن تھی، یا پھر زیر سماعت کیس کا اثر تھا۔ سرکار بنام عارف مرتضیٰ۔ ملزم عارف مرتضیٰ پر الزام ہے کہ اس نے آج کی تاریخ یعنی 3 دسمبر سے 5 ماہ 6 دن قبل 27 جولائی کی شام 6 بجے اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں 4 لوگوں کو قتل کر دیا، جن میں 2 لڑکیاں سعدیہ ارتضیٰ جو کہ عارف مرتضیٰ کی کلاس فیلو اور کزن تھیں، اور بائشہ مراد، اور 2 لڑکے جن میں شاہ جہان اکمل اور ذیشان احمد شامل ہیں، اور یہ سب آج سے 2 سال قبل ایک ہی یونیورسٹی میں بزنس اینڈ اکاؤنٹنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ملزم عارف مرتضیٰ، کیا آپ ان کے قتل کا اعتراف کرتے ہیں؟ ہاتھ میں پنسل لیے
ایڈوکیٹ اکبر درانی عارف مرتضیٰ سے استفسار کر رہے تھے۔ جی، میں نے اس دن قتل کیا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان حلفی میں کہہ چکا ہوں، میں نے اس رات صرف اپنی کزن کا قتل کیا تھا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ تو اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تو باقی لوگوں کا قتل کس نے کیا تھا؟ وہ تحمل سے بولے۔ سامنے لگے بینچوں پہ مرد بڑے، صرف نتاشا سے پچھلے بینچ پر ایک بزرگ عورت تسبیح پھیر کر کچھ پڑھتی اور وقفے وقفے سے عریب پر پھونک مارتی۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی حجاب اور نقاب کیے، سر پر کیپ ٹیڑھی کر کے اس سارے کیس کی سماعت کو انجوائے کر رہی تھی، اور ساتھ ایک لڑکا اینک اور ڈاکٹر کوٹ میں پوائنٹس کاپی پر نوٹ کر رہا تھا۔ بیان حلفی میں بتا چکا ہوں کہ وہ قتل شاہ جہاں نے کیے تھے، اور جب میں پہنچا تو بندوق سعدیہ کے ہاتھ میں تھی۔ میں اس سے بندوق چھیننی چاہی تو گولی چل گئی اور وہ سعدیہ کو لگ گئی۔ وہ تحمل اور اعتماد سے جواب دے رہا تھا۔ ڈیٹس آج یور آنر، مجھے ان سے اور کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ اکبر درانی اپنی جگہ پر بیٹھے تو نتاشا کھڑی ہوئی۔ یور آنر، میرے فاضل دوست نے جو سوال کیے ان سے آپ کو حقیقت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا، اور میں اس حقیقت سے منہ نہیں موڑوں گی، نہ یہ کہوں گی کہ میرے موکل نے کچھ نہیں کیا، مگر یور آنر یہ کہانی صرف ایک نامکمل رخ ہے۔ میرے موکل عریب مرتضیٰ ایک ذہنی طور پر پستی کا شکار ہیں۔ اکبر درانی کے ماتھے پہ شکن ابھری، اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ انہوں نے اس رات اپنی تایا زاد کزن سعدیہ ارتضیٰ کا قتل کیا تھا، مگر اس رات کا معاملہ کچھ یوں ہے۔ یہ بات کہہ کر نتاشا نے ویڈیو آن کی تو عدالت کے کمرے میں اندھیرا کر دیا گیا۔ حبس، گھٹن اور اندھیرا، اسے وحشت ہونے لگی۔ شاہ جہاں، میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ سعدیہ شاہ جہاں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیے انتہائی ڈٹائی سے بولی۔ مگر وہ عریب جو وہ تمہیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے، وہ غصے سے اپنا ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ عریب میرا کزن ہے، لیکن اب میں بابا کو صاف صاف بتا چکی ہوں کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ اسے یقین دلا رہی تھی۔ تو یہ بات تم عریب کو میرے سامنے کہو۔ اس نے فون جیب سے نکالا۔ ہیلو عریب، شاہ جہاں بول رہا ہوں، ابھی کے ابھی اس پتے پر پہنچو۔ اس نے کال کاٹی تو سعدیہ بولی، تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے۔ بے فکر رہو، مجھے اعتبار کا مسئلہ ہے، میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا، خود پر بھی نہیں۔ آوازیں اتنی صاف اور کلیئر تھی کہ مانو کسی نے جان کر ویڈیو بنائی ہو۔ کچھ دیر کے بعد ذیشان اور ربائشہ داخل ہوئے کانپتے کانپتے۔ کیا ہوا؟ تم نے اتنے ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ وہ دو ایک ساتھ بولے۔ وہاں موجود سعدیہ اور شاہ جہاں کا رنگ اڑ گیا۔ ہم نے تو عریب کو بلایا تھا، وہ حیران لہجے میں بولی۔ وہ بھی آ رہا ہے، تم لوگ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کانپتی آواز میں ربائشہ بولی۔ کچھ نہیں، شاہ جہاں نے لب بینچ لیے۔ یار کچھ نہیں ہوا، تم دونوں جاؤ، ہمیں تو بس عریب سے کام ہے۔ سعدیہ شاہ جہاں کے غصے سے واقف تھی، توقف سے بولی، یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ہم بھی تو دوست ہیں، ہم مدد۔ ذیشان کی بات منہ میں رہ گئی۔ شاہ جہاں دار کر اٹھا۔ بکاری ہیں ہم، ہاں بولو، بکاری جو تم جیسے ٹٹ پونجیوں کی مدد لیں گے؟ بہتر ہوگا اپنا راستہ ناپو۔ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ سعدیہ نے خاموشی تانی، کم از کم وہ اس کے غصے کی زد میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ دیکھ شاہ جہاں، تو مجھے پریشان لگ۔ اس کی بات شاہ جہاں کو مزید غصہ دلا گئی۔ اس نے ذیشان کو گریبان سے پکڑا، سامنے کی دیوار سے دے مارا۔ رات کا وقت اور ایک سنسان ہوٹل کا زیرو ڈیرا، کوئی ویٹر یا باہر کا بندہ وہاں موجود نہیں تھا۔ ربائشہ اس کی طرف بڑھی تو شاہ جہاں نے گولی چلا دی۔ صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ گولی شاہ جہاں کے پسٹل سے لگی ہے۔ پھر لاشوں سے ملنے والی گولیوں اور گن کی گولیوں کی مشابہت سے واضح تھا کہ گولی شاہ جہاں نے چلائی۔ اس نے گولی چلانے کے بعد سعدیہ کو جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ جو یکٹک ان دونوں کی لاشیں دیکھ رہی تھی، ہڑبڑا گئی۔ تم بھی تو اس عریب مرتضیٰ کو چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں اس کا ہونے نہیں دوں گا، برباد کر دوں گا۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ پیچھے ہونے لگی۔ شاہ جہاں، ہوش میں آؤ، دیکھو میں سعدیہ، وہ اسے یاد کروا رہی تھی، مگر وہ بپھرا ہوا بیل سے کچل دینے کو تیار تھا۔ وہ اس کی اور جھپٹنے لگا جب وہ نیچے کو جھک گئی اور شاہ جہاں کا توازن برقرار نہ رہا، وہ منہ کے بل گرا۔ سعدیہ جلدی سے گن کی طرف لپکی۔
शाहजहां सीधा हुआ तो गन सादिया के हाथ में थी और निशाना वो था। ओ कम ऑन डार्लिंग, अब ऐसे तो कोई नहीं करता ना। वो एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर एक ची की आवाज़, सादिया के हाथ से गोली चल गई ऐन दिल के मुकाम पर। और फिर बेयकीन सी आंखों से सादिया को देखते शाहजहां की लाश नीचे गिर गई। इसी लम्हे अरीब अंदर दाखिल हुआ। बंदूक सादिया के हाथ में थी और लाशें जा बजा बिखरी हुई थी। सादिया, ये सब? वो हैरान सा सब देख रहा था। अरीब, अरीब मुझे माफ़ कर दो, ये शाहजहां। और वीडियो ख़त्म हो गई। योर ऑनर, मेरे मोकल ने जो किया सच कहा, मगर चूंकि नताशा को अकबर दुरानी ने रोक दिया। योर ऑनर, मैं अपनी फाजल दोस्त और उनके मोकल से बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। वो बहुत तहम्मुल से बोले। मिसिस नताशा, आप इस बात से वाकिफ़ तो होंगी कि वो एक निजी होटल है और हर निजी होटल की तरह वहाँ सीसीटीवी कैमरे मौजूद होंगे, मगर इतना HDCCTV कैमरा, और वो भी इस फ्लोर पर जिसे बुक करवाया गया है। और अदालत मुझे गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने की माफ़ी दे। सजावट और तन्हाई, वो एक नए शादीशुदा जोड़े के लिए बुक करवाया जाता है और अमूमन ऐसी बुकिंग में तन्हाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो फिर ये कैमरा वहाँ कैसे पहुँचा? वो सवाल करके खामोश हुए। मिस्टर अकबर दुरानी, आपने गलत नोटिस किया है। वो बर्थडे बुकिंग है। अगर आप वीडियो गौर से देखते, इन्होंने इसे दोबारा प्ले किया तो बिल्कुल बाएं जानिब हैप्पी बर्थडे बलून लगे हुए हैं। ऐसी रिजर्वेशन को महफूज करने के लिए लोग अपने HD कैमरे लगवाते हैं। ये कैमरा पुलिस को दौरान तफ्तीश वहाँ मिला था, मगर उसकी बैटरी लो होने की वजह से ये बंद हो गया था। वो जवाब इत्मीनान से देकर मुड़ी और पुलिस वाले को इशारा किया। वो कैमरा लेकर हाजिर हो गया। सर, ये है वो कैमरा। ये कैमरा सादिया की मलकियत था और इस रात वो रिजर्वेशन सादिया ने करवाई थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं तस्दीक के लिए होटल मैनेजर को कुटहरे में बुलाना चाहूँगी। केस आगे बढ़ रहा था, घुटन बढ़ रही थी, तस्बीह तेज़ हो गई और नकाब वाली लड़की ज़्यादा उकता गई, जबकि साथ बैठा लड़का अब तक कुछ ना कुछ लिख रहा था। इजाज़त है। होटल में मैनेजर कटहरे में आ खड़े हुए। तो क्या नाम है आपका? अहमद वली। अहमद वली, आप क्या करते हैं? मैं होटल में रिजर्वेशन मैनेजर हूँ। सही। क्या आप बता सकते हैं कि 27 जुलाई की रिजर्वेशन किसके नाम पर थी और क्यों थी? जी, 25 जुलाई को मैम सादिया हमारे पास आई। हम उनसे वाकिफ थे। उनके वालिद जो सामने तीसरी कतार में बैठे, वहाँ सर झुकाए एक उदहेर उम्र शख्स बैठा था। एक बिजनेसमैन है। वो अपनी मीटिंग्स के लिए अक्सर हमारे होटल में रिजर्वेशन करवाते थे। एक बार गैदरिंग्स के लिए मैम सादिया ने भी करवाई थी। एक बार फेयरवेल और दूसरी बार डिनर के लिए। मगर वो बहुत पुरानी बात है, तब वो कॉलेज में थी। वो अपनी दोस्तों के साथ आ जाया करती थी। मुझे अर्तज़ा साहब ने कह रखा था कि मैं इसे कोई तकलीफ़ ना होने दूं, और एक अच्छे क्लाइंट टेकर के तौर पर मैंने ऐसा कभी होने भी नहीं दिया। 25 जुलाई को वो हमारे पास आई और कहा कि 5 बंदों के लिए टेरेस वाली मंजिल सालगिरह की तकरीब के लिए बुक करवाना है, और मुझे यही वाला कैमरा दिया और कहा कि इसे कमरे में ऐसे फिट कीजिएगा कि किसी को पता ना चले। मुझे सरप्राइज़ देना है। हमने ऑर्डर के मुताबिक सब इंतज़ाम कर दिए। फिर जब हम केक लेकर 8 बजे अंदर गए, आपको किसने कहा कि केक अंदर लेकर आएं? नताशा ने सवाल किया। हमें सादिया मैम ने वक्त की हदायत दे रखी थी। वो रूवानी में बोला। इसके बाद कमरे में आपने क्या देखा? वो इस्तफसार करने लगी। 4 खून आलूद लाशें, और अरीब ने सर झुकाकर दीवार से टेक लगा रखी थी। हमने उसे हिलाया तो बहकी बहकी बातें कर रहा था। वो अजीब सा मुंह बनाकर इसे देखने लगे। जो सर झुकाए सब कुछ सुन रहा था। तवील खामोशी। आपने सुना कि ये क्या कह रहा था? फिर सवाल। जी, ये कह रहा था, इसे पुलिस मार देगी, ताया अब्बा बदनाम हो जाते। वो मूरी। ओके डैट्स ऑल योर ऑनर, अगर आपने कुछ पूछना है तो। इन्होंने अकबर की तरफ मुड़कर कहा। नो। वो कहकर खामोश हुए। आप जा सकते हैं। इशारा करके वो एक मर्तबा फिर मतवज्जा हुई। योर ऑनर, इन बातों से वाज़ह है कि इस कत्ल में अरीब का कोई कसूर नहीं। अब आते हैं मेरी अगली बात पे। अकबर अपने साथी वकील को कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर उसका रंग उड़ गया।
योर ऑनर, अब आते हैं सादिया के कत्ल पे। तो जैसा कि आपने देखा कि अरीब जब दाखिल हुआ तो 7:05 हो रहे थे और मैनेजर के मुताबिक वो लोग 8 बजे शार्प कमरे में दाखिल हुए। बीच के 25 मिनट क्या हुआ, इसके लिए मैं अरीब से सवाल करने की इजाज़त चाहती हूँ। वो एतमाद से बोल रही थी। अकबर की पेशानी के बिल गहरे हो रहे थे। क्या नाम है आपका? अरीब मुर्तज़ा। अरीब मुर्तज़ा, क्या आप अदालत जो बताएंगे कि इस रात क्या हुआ था इस 25 मिनट में? मैं दाखिल हुआ, जैसा कि आप सब ने देखा तो सादिया मेरी तरफ लपकी। वो घबरा गई थी। मैं जहनी तौर पर बचपन से एक प्रॉब्लम में हूँ। योर ऑनर, मुलजम खुद को एक जहनी मरीज नहीं कह सकता। स्टैंड। योर ऑनर, मेरी फाजल दोस्त को ये मालूम होना चाहिए कि किसी को जहनी तौर पर पसमानदा साबित करने के लिए उसके सारे साइको सेशंस को अदालत में पेश करना पड़ता है और एक काबिल साइकेट्रिस्ट का होना भी ज़रूरी होता है। सिर्फ मुल्ज़म के अपने मुंह से कह देने से हम इस बात का यकीन नहीं कर सकते। नताशा ठहर गई। अकबर को लगा अब केस उसके हाथ में होगा। वो जो बगैर तैयारी के आया था, ये सोचकर कि सीधा सा केस है, सब कुछ तहस नहस हो गया। योर ऑनर, मैं अरीब मुर्तज़ा की वालदा को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहती हूँ। नताशा ने इसकी बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इजाज़त है। हाथ में तस्बीह चुकाती वो औरत अब कटहरे में खड़ी थी। क्या नाम है आपका? महविश। शोहर का नाम? मुर्तज़ा हसन। अरीब से आपका क्या रिश्ता है? माँ हूँ मैं इसकी। तो महविश साहिबा, क्या आपके बेटे को कोई जहनी मरीज है? बकौल इसके कि इसे है। जी बिल्कुल, इसे खून से डर लगता है। तो फिर इसको कम करने के लिए ये किसी डॉक्टर के पास कभी नहीं गया? नहीं, ये जाता था। इसके बाप का कत्ल इसकी आंखों के सामने हुआ था, तब इसे खून से डर लगता था। ये जहनी तौर पर भी डिस्टर्ब था। मैंने इसे संभालने के लिए अपने एक भतीजे और मुल्क के मानने जाने साइकाट्रिस्ट डॉक्टर सालिया को दिखाया था। योर ऑनर, मैं डॉक्टर सालिया को कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाहती हूँ, अगर मेरे फाजल दोस्त ने इनसे कोई सवाल नहीं करना तो। ठीक है, फिर आप जा सकती हैं। अकबर के लब खोलने से पहले ही बंद हो गए। एक साइडेड केस था जिसमें मुखालफ वकील कोई भी तैयारी किए बगैर सिर्फ इस एतमाद पर आ गया कि वो एक काबिल वकील है। ये साहिब वाइट स्टोन का खेल था। वो अपने खेलों में माहिर खिलाड़ी है। इजाज़त है। कटहरे में अब वो लड़का ऐनक लगाए मौजूद था। जी तो मिस्टर सालिया, आपकी ट्रीटमेंट से काफ़ी अवाम मुतासिर है और आप सबसे कम उम्र मगर बाअसर डॉक्टर हैं। क्या आप रिकॉर्ड के लिए अपना मुकम्मल नाम बताएंगे? डॉक्टर सालिया फाइक। आप इस शख्स को जानते हैं? जी, ये मेरा मरीज़ है। पिछले 2 साल से मेरा रेगुलर पेशेंट और मेरी पुप्पो का बेटा भी। क्या बीमारी है इन्हें? इनको हीमोफोबिया है, यानी ये खून देखकर पागल हो जाते हैं। क्या आप इनकी हिस्ट्री बताएंगे? आई एम सॉरी, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल, मगर अदालत की मदद के लिए इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मेरे पास चंद क्लिप्स हैं। अगर मैं वो चला दूँ तो आप जान लेंगे कि ये कितना सोहर पेशेंट है। इसने एक फ्लैश नताशा को पकड़ाई जो उसने जज के हवाले कर दी। जज साहब ने इसे कंप्यूटर पर चलाया। एक वीडियो क्लिप चला जिसमें सालिया अरीब को कंप्यूटर पर कुछ दिखा रहा था और वो मुसलसल चीख रहा था, बल्कि खुद को सालिया को नोचने के अंदाज में उंगलियां मार रहा था। अगली क्लिप में फर्श पर खून था जिसे देखकर अरीब ने सालिया के एक मुलाजिम के सर पर कुछ दे मारा कि इसे साफ करे, और ऐसे ही तीसरी वीडियो भी थी। योर ऑनर, इन सब बातों से वाज़िह है कि अरीब एक जहनी मरीज़ है। क्या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? इत्माद पारा पारा हो चुका था। अकबर ने खामोश रहने में आफियत जानी। नो थैंक्स योर ऑनर, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं अरीब से सवाल जवाब का सिलसिला जोड़ लूँ? इजाज़त है। जी अरीब, आप क्या बता रहे थे? कि सादिया मेरी तरफ लपकी। मैं जहनी तौर पर, जैसा कि मेरे डॉक्टर ने भी कहा, कि पसमानदा हूँ, तो खून देखकर मेरा खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो गया और फिर सादिया के हाथ में गन देकर मैं चकरा कर रह गया। मैंने उसके हाथ से गन खींची चाही, डर के मारे, मगर वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसी असना में गोली चल गई। वो खामोश हुआ, तनाव कम हुआ। योर ऑनर, मेरी तरफ से ये केस अब मुकम्मल है। इस वाक़े का कोई गवाह मौजूद नहीं, मगर मिलने वाली पिस्तौल पर फिंगरप्रिंट से
اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں کے استعمال میں رہی ہے۔ That's all from my side۔ کیا آپ کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ اکبر جانتا تھا اب کچھ کہنا بے معنی ہے۔ وہ دیوانہ ثابت ہو گیا ہے اور دیوانوں پر قانون لاگو نہیں ہوتے۔ نو سر، ان سب ثبوتوں اور گواہوں اور مخالف وکیل کی طویل خاموشی اور ناکافی ثبوت سے عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کیس کو مزید نہ لٹکایا جائے اور ملزم علی مرتضیٰ کو معصوم قرار دے کر باعزت بری کرتی اور ان 5 ماہ کو ان کے غلطی سے دی گئی گولی کی سزا میں شامل کر کے آج علی مرتضیٰ کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ کہہ کر جج اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ نتاشا اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اکبر نے اسے روکنا چاہا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ کمرہ عدالت خالی ہو چکا تھا۔ نتاشا اب بس کرو۔ کب تک، آخر کب تک ہم دونوں اس ایک بات کی سزا بھگتیں گے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ اکبر درانی، میں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر تم سے پیار کیا تھا، مان کیا تھا، اور تم نے ایک لمحے میں سب چیزوں کو پاڑا پاڑا کر دیا۔ اہم اہم کھنکارنے کی آواز پر وہ دونوں چونکے۔ WS نتاشا کہہ کر اس کی طرف پلٹی۔ وہ وہی حجاب نقاب میں خود کو مقید کیے لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے کمرے میں بیزاری سے بیٹھی تھی۔ تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ وہ اب مزے سے ان دونوں کی طرف باوقار انداز میں چلتی ہوئی آئی۔ بیوی ہے یہ میری۔ اکبر درانی نے لفظ بیوی پر زور دے کر کہا۔ او آئی سی، تو تم دونوں ایک ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ وہ اب کے نتاشا سے مخاطب تھی۔ یہ ہمارا پرسنل۔ اکبر کی بات منہ میں رہ گئی۔ ٹو ہیل ود دس پرسنل میٹر جس سے تم بات کر رہے ہو، اس کا نام WS ہے، وائٹ سٹون گیم چینجر، سمجھ آئی؟ اگر بیوی واپس چاہیے تو اپنی چونچ ویسے ہی بند رکھنا جیسے کیس کے دوران تھی۔ اس کی آواز کا روب دبدبا اکبر کو لمحے بڑے کو ڈرا گیا، مگر وہ کیا کہہ سکتا تھا؟ آخر کو بات تو درست کر رہی تھی وہ۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ اب اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس شخص نے نکاح کر لیا تھا اپنی ماں کے کہنے پر، اور میں بڑے بازار میں میرا ہاتھ چھوڑ کر باہر گیا۔ میں اس شخص کی وجہ سے ذلت کے وہ پہاڑ اٹھائی کہ کیا بتاؤں۔ وہ رو دی۔ شکر کرو اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، تمہارا خرچہ اٹھاتا رہا، ورنہ یہاں تو لوگ کھانے کو ترسا دیتے ہیں۔ وہ ٹرانس میں تھی، اور پھر یہ اس کی محبت ہے کہ وہ واپس آ گیا۔ جاؤ اس کے ساتھ، موقع دو، اگر پھر وہی کرے پھر دو، پھر کرے پھر دو، مگر چھوڑو تب تک نہیں جب تک اس کا جانا تمہارے لیے بے معنی نہ ہو جائے۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ اکبر اب اس سے معافی مانگ رہا تھا، وہ اور ہنس رہی تھی۔ WS گاڑی میں بیٹھی۔ جیٹ بلیک BMW نے اس بلوٹوتھ کو کان کو لگایا۔ شاہ، وہ پہلی بار روندی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ وہ فکر مند ہو گیا۔ نہیں، وہ جی کرا کر کے بولی، میں جانتا ہوں تم دکھی ہو، مگر تمہاری نہ، چھوڑ دو اسے خدا کے لیے، وہ سمجھا رہا تھا۔ شاہ عریب رہا ہو گیا۔ وہ اب آواز مضبوط کر چکی تھی۔ اور وہ لڑکی، وہ ایک دم تجسس سے بولا، اب تک کی انفارمیشن کے مطابق وہ کوئی شریف لڑکی نہیں ہے۔ مبارک ہو، نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ جل کر بولی، پتہ بھی بھیجو اس کا۔ وہ مزید جلا رہا تھا۔ جہمن، وہ غصے سے بولی۔ ہو، اچھا، وہاں کی ٹکٹس تم لے لینا۔ اب میں ٹھہرا شریف آدمی، میرا کیا کام جہنم سے؟ تم تو خیر رہے ہی وہاں رہی ہو۔ وہ اس کا موڈ بدل رہا تھا۔ شاہ، تم ایک فضول آدمی ہو، وہ اسے بتا رہی تھی۔ غلط، میں شریف آدمی ہوں، وہ اس کی تصحیح کرتا بولا۔ اب بتا دو لڑکی کون ہے؟ وہ تجسس سے بولی۔ کل بتاؤں گی روبرو۔ ایک گہری مسکراہٹ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔